واعظ بے مثل حقانی قیامت سے شفیع، اس علاقے میں تو اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ زوردار نعروں سے حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی حسین احمد قاسمی، مفتی حسین احمد قاسمی، علماء دیوبند، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکر دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، گھروں میں پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، آج کا پروگرام جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کی اس بستی کے اندر منعقد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں کو صحیح سننے کی اور ان تمام باتوں پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن سارے پہلوؤں کا اگر آپ خلاصہ نکال کے دیکھیں گے اور سب کا لب لباب نکالیں گے تو پوری سیرت کے اندر آپ کو دو باتیں نظر آئیں گی، اور یہ دو باتیں ایسی ہیں: اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کا عشق، اللہ کی وحدانیت، اور ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار انہی دو باتوں پر ہے۔ میں آسان الفاظ میں ان دونوں باتوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بس دعا یہ ہے کہ اللہ ان دونوں باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے اتباع، اور دوسری چیز ہے ابتداء۔ اتباع یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو مانا جائے، اور ابتداء یہ ہے کہ نبی کے طریقوں سے ہٹ کر کے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے، بلکہ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال کر کے ایسے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اللہ کے نبی کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ابتداء، جس کا دوسرا نام ہوتا ہے بدعت۔ گویا کہ آپ کے سامنے دو چیزیں بیان ہونا ہے، ایک سنت اور ایک بدعت، لیکن سنت کے اندر اصل ہے اتباع۔ یوں تو ہم کو معلوم ہے کہ سنتیں بہت ساری ہیں، داڑھی رکھنا سنت ہے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، داہنے پیر سے پیجامہ پہننا سنت ہے، داہنی کروٹ پہ لیٹنا سنت ہے۔ معلوم تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل ہے ان سنتوں پر عمل کرنا، اصل ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہی اتباع ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان ہر دور کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، ہمارے ایک قصبے کے اندر 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان۔ صحابہ کرام کے زمانے میں چند مسجدیں تھیں، آج کروڑوں اربوں زیادہ مسجدیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صحابہ کی حکومت حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں دنیا کے چند ملکوں تک پہنچی ہوئی تھی، آج 52 سے زائد مسلمانوں کے ملک دنیا کے اندر ہیں۔ اگر دیکھا جائے جو صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد تھی، اس سے اربوں گنا زیادہ قرآن پڑھنے والے آج موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جتنی اذانیں ہوتی تھی، اس سے کھربوں زیادہ اذانیں آج ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا اور ہم دنیا کے اندر ناکام ہیں۔ صحابہ کرام کامیاب ہوئے اور ہم آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ وجہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی اتباع کی۔ دو چیزیں صحابہ کرام کے درمیان تھی، نبی کی اتباع تھی اور ابتداء سے پرہیز تھا۔ صحابہ نے کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار نہیں کیا جو نبی کے طریقے سے ہٹ کے تھا۔ پوری زندگی صحابہ کرام کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی کی اتباع ہے، نبی کی اتباع ہے، نبی کی اتباع ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا کہ یہ کام بھی کر لیا جائے، یہ کام اچھا لگ رہا ہے۔ آج بہت بڑی بیماری یہی ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا پیارا طریقہ ہے، ایک طرف دین موجود ہے، شریعت موجود ہے،
لیکن ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو اس کے اندر ملایا ہوا ہے. یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے، وہ بھی شریعت ہے، اور ایسا دین کا خلیہ بگاڑا ہے میرے دوستو. میں آگے چل کے بتلاؤں گا آپ کو کہ آج دین کی شبیہ کو برباد کر دیا گیا ہے. دین کو ہم لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے صرف بدعت کی بنیاد پر. میرے دوستو اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان جائے، مال جائے، دنیا کی ساری چیزیں چلی جائیں، باپ جائے، ماں جائے، دنیا کے بھائی چلے جائیں، لیکن نبی کا دامن نہ چھوٹے. نبی نے جو فرما دیا ہے، نبی کے حکم کے سامنے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کے حکم کے سامنے اپنی اولاد کی قربانی کوئی قربانی نہیں، نبی کے حکم کے سامنے اپنے ماں باپ کی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے. نبی نے جیسا کہہ دیا ہے اسی پر عمل کرنا یہ اتباع ہے. ایک صحابی نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور نبی سے صحابہ کو نبی سے بڑا پیار تھا. یہ تو آج ہمارا عشق جھوٹا ہے، خالی نعرے بازی کے اندر چلتا ہے. صحابہ حقیقت میں نبی سے پیار کرنے والے تھے، نبی کے سچے عاشق تھے، نبی پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے. آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بے حد پیار ہے. اپنی محبت کا اظہار نبی کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عثمان، طلحہ ابن عثمان کیا کہہ رہے ہو؟ جو کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی پورے ہوش و حواس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور اگر آپ کو شک ہے کسی بات پر تو میرا امتحان لے کے دیکھ لیجیے. آپ امتحان لیجیے، میں تیار ہوں. محبت کے اندر آپ جانچ پڑتال کر لیجیے. اگر آپ کے ایک ایک حکم پر میں قربان نہ ہو جاؤں تو میرا دعویٰ جھوٹا رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ طلحہ، ایک روایت میں ہے کہ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لے آؤ، دوسری روایت میں ہے کہ اپنی ماں کا سر قلم کر کے لے آؤ. اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، اللہ کے نبی نے امتحان لیا. جاؤ طلحہ اپنی ماں کا سر قلم کر کے لے آؤ. ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو کیا کہتا؟ اللہ کے نبی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ماں میری ماں ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، میرا باپ ہے، میری پرورش کی ہے اس نے، میرا سب کچھ وہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں بتلائیے وہ کر دوں گا، لیکن ماں کا سر قلم کر کے کیسے لاؤں گا؟ باپ کا سر قلم کر کے کیسے لاؤں گا؟ لیکن یہ سچا عاشق ہے اللہ کے نبی کا، نبی کے نام پر مرنے مٹنے والا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ طلحہ اپنی ماں کا سر قلم کر کے لے آؤ. حضرت طلحہ نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا، ایک لمحہ نہیں ٹھہرے، فوراً تلوار لے کے کھڑے ہوئے اور سیدھے اپنے گھر پہ جا رہے ہیں ماں کا سر قلم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً پیچھے سے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیوانہ گیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ماں کا سر قلم کر لے. نبی کی محبت میں گیا ہوا ہے، نبی کی اتباع میں گیا ہوا ہے. نبی کی محبت اور نبی کی اتباع اس درجے ہے کہ ماں کی کوئی حقیقت نبی کے سامنے نہیں. اللہ کے نبی نے واپس بلوایا اور کہا کہ طلحہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں تو دنیا میں ماں باپ کے حقوق کو بتلانے کے لیے آیا ہوں، ماں باپ کا سر قلم کرانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت ہے، ایسی اتباع ہے میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں اتباع. پھر اللہ نے اس اتباع کا انہیں ثمرہ دیا، پھل دیا. حضرت طلحہ ابن عثمان بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اطلاع پہنچی کہ طلحہ ابن عثمان بیمار ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، دیکھا طلحہ قومے میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، قومے کے اندر ہیں. اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات طلحہ کے لیے بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے طلحہ کا رات میں انتقال ہو جائے. اور فرمایا سنو
اگر طلحہ ابن عثمان کا انتقال ہو جائے مجھے اطلاع کرنا، میں آ کر کے طلحہ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد طلحہ ابن عثمان کو ہوش آیا۔ جب آنکھیں کھولی تو نبی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے گلیاں معطر ہو جائے، جہاں آپ پہنچتے تھے وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت طلحہ ابن عثمان کی جب آنکھ کھلی ہے، آپ کو ہوش آیا ہے، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے میرے حبیب آئے تھے، میرے پیارے آقا تشریف لائے تھے۔ لوگوں نے بتایا ہاں آئے تھے، اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگر طلحہ کا رات میں انتقال ہو جائے مجھے خبر کرنا، میں آ کر کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ لیکن کیا عشق تھا نبی سے، کیا پیار تھا نبی سے۔ طلحہ کہنے لگے سنو، طلحہ ایک دور قبیلے کے اندر رہتے تھے، مدینہ سے تھوڑا فاصلہ تھا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، میرے حبیب مدینہ میں ہوں گے، اگر میرا رات میں انتقال ہو جائے گا آپ وہاں سے آئیں گے، آپ کو تکلیف پہنچے گی، ہو سکتا ہے کوئی کانٹا آپ کے پیر میں چبھ جائے۔ طلحہ یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میری نماز جنازہ کی وجہ سے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے، اس لیے میری نماز جنازہ کوئی اور پڑھا دے، مجھے دفنا دیا جائے، نبی کو زحمت نہ دی جائے۔ یہ تھا سچا عشق رسول۔ اتفاق سے طلحہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا ما بال طلحہ، طلحہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی رات میں انتقال ہوا تھا اور انہوں نے کہا میری نماز جنازہ کوئی اور پڑھا دے، نبی کو زحمت نہ ہو، میرے حبیب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا انہیں دفن کر دیا گیا، نماز جنازہ پڑھا دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا باپ میں نے کہا تھا، چنانچہ صحابہ کرام کو لیے اور لے کر کے طلحہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے، میں طلحہ سے خوش ہوں، آپ بھی خوش ہو جائیے۔ اللہ کے نبی جس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ طلحہ کے اندر اتباع تھی، طلحہ کے اندر اتباع تھی، نبی کے ایک ایک چیز پر مرنے مٹنے والا تھا۔ اور میرے دوستو میں آپ کو اعلان بتلاتا ہوں، جو نبی کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے وہی نبی کا عاشق ہوتا ہے۔ اگر نبی کی اتباع نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ نبی کی اتباع نہیں ہے، آپ کا لباس نبی کی اتباع والا نہیں ہے، آپ کا بولنا چالنا نبی کے مطابق نہیں ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا نبی کے مطابق نہیں ہے، آپ دعویٰ کرتے رہو عشق رسول کا، یہ دعویٰ کامیاب نہیں ہے۔ اصل اتباع کرنے والا ہی نبی کا عاشق ہوتا ہے۔ اگر سچا عاشق ہے تو ایک ایک قدم پر نبی کی اتباع کرے گا۔ خالی زبانی جمع خرچ کرنے سے، خالی نعرے بازی کرنے سے نبی کے عاشق نہیں کہلاؤ گے۔ نبی کے عشق کے لیے سب سے پہلی شرط نبی کی اتباع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے عاشق بھی تھے، اس لیے کہ نبی کی اتباع کرنے والے تھے۔ صحابہ سے یہ سلسلہ چلا، تابعین کے اندر پہنچا، تابعین نبی کے عاشق تھے، نبی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد تبع تابعین کے اندر پہنچا، تبع تابعین نبی کے عاشق تھے، نبی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ محدثین ائمہ کرام کے اندر پہنچا، ائمہ نبی کی اتباع کرنے والے تھے، نبی کے عاشق تھے۔ محدثین کے اندر پہنچا، محدثین نبی کی اتباع کرنے والے تھے، نبی کے عاشق تھے۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ سلسلہ علماء دیوبند تک پہنچا۔ علماء دیوبند نبی کی اتباع کرنے والے ہیں اور نبی کے عاشق بھی ہیں۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ کیسے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں؟ وقت نہیں ہے، میں زیادہ تفصیل سے نہیں، لیکن مختصر کچھ آپ کو جھلکیاں دکھلاؤں گا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب جنگ آزادی کے اندر 1857 کے اندر حضرت کے خلاف باقاعدہ طور پر انگریز حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری کر دیا گیا کہ محمد قاسم نانوتوی ان کو جہاں پکڑا جائے، جہاں پایا جائے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے۔
پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے. ساتھیوں نے آ کر کے کہا حضرت انگریز بڑے ظالم ہیں, جس ٹوپی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتے ہیں, اور آپ کا تو نامزد وارنٹ جاری ہو چکا ہے, آپ کا نامزد وارنٹ کٹ چکا ہے, آپ کے پھانسی کا اعلان ہو چکا ہے, حضرت آپ روپوش ہو جائیے, چھپ جائیے. جب ساتھیوں کا اصرار ہوا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھپ گئے, لیکن تیسرے دن باہر نکل آئے. تیسرے دن باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے, آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. آپ تیسرے دن باہر آ گئے. سنو نبی کی اتباع کیسی ہے, نبی کا عشق کیسا ہے. فرماتے ہیں قاسم نانوتوی, اللہ کے نبی میرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے جب مکہ مکرمہ سے غار ثور کے اندر پہنچے تھے اور وہاں سے آپ کو مدینہ منورہ جانا تھا, آپ غار ثور میں 3 دن تک چھپے تھے. کفار کی نظروں سے دور آپ 3 دن تک رہے تھے. قاسم نانوتوی نبی کی سنت کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے جان تو چلی جائے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا منظور ہے, لیکن نبی کی اتباع یہ ہے, نبی اگر 3 دن تک روپوش رہے ہیں, قاسم نانوتوی بھی 3 ہی دن تک روپوش رہے گا. اس نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, علماء دیوبند, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے بعد باہر آ گئے. 3 دن کے بعد باہر آ گئے. نہ جان کی پرواہ ہے, نہ گھر والوں کی پرواہ ہے. ایک ادا ہے, حالانکہ نبی کا چھپنا یہ سنت نہیں تھا, لیکن نبی کی ایک ادا تھی, نبی کا ایک طرز تھا. اس ادا کو اپنانے والے علماء دیوبند تھے, اس ادا پہ عمل کرنے والے. جب نبی کی اتباع تھی تو نبی کا عشق کیسا تھا سنو. یہی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے انہیں معلوم ہوگا گرمی کتنی پڑتی ہے. 53-54 کا ٹمپریچر ہوتا ہے, آسمان آگ برستا ہے, زمین سے شعلے ابلتے ہیں. لیکن قاسم نانوتوی کا عشق دیکھیے, نبی سے محبت دیکھیے. مدینے سے کافی دور اپنے جوتوں کو اتار لیا, اپنے چپل کو اتار لیا اور کہا کہ اس سرزمین پر چاہے آگ کے شعلے برس رہے ہوں, جس جگہ پر میرے نبی کا پیر پڑا ہے, قاسم نانوتوی اس جگہ پر جوتا پہن کے نہیں چلے گا. ننگے پیر ہیں, دھوپ کے اندر قدم چل رہے ہیں, لیکن قاسم نانوتوی کی محبت اور قاسم نانوتوی کا عشق یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ نبی کے شہر میں جا کر کے جوتا پہن کر کے اور چپل پہن کر کے چلیں. قاسم نانوتوی ننگے پاؤں چل رہے ہیں. مدینہ منورہ میں 3 دن قیام کیا. 3 دن قیام کرنے کے بعد لوگوں سے اجازت لی کہ مجھے باہر جانا ہے, میں مدینے میں قیام نہیں کروں گا. لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت رک جائیے, آج اور قیام کر لیجئے. کہا میرے اندر سکت نہیں ہے, میرے اندر طاقت نہیں ہے مدینے میں رکنے کی. لوگوں نے کہا حضرت کیا ایسا ماجرا ہے, ایسی کیا وجہ ہے, کیا آپ 3 دن کے اوپر رکنا نہیں چاہتے ہیں؟ اصل میں جس دن سے آیا ہوں ابھی تک میں نے بیت الخلا نہیں کیا ہے, پیشاب اور پاخانہ نہیں کیا ہے. میں 3 دن سے اپنے پیشاب اور پاخانے کو روکے ہوئے ہوں. اس وجہ سے نبی کا شہر ہے, شہر محبت ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرے قدم یہاں پر پڑے, نبی کے قدم یہاں پر پڑے ہوں, قاسم نانوتوی کی پیشاب یا کوئی چیز وہاں پر پڑ جائے. 3 دن کے بعد بے چینی ہونے لگی, بے قراری ہونے لگی, مدینے سے باہر چلے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مفتی حسین قاسمی, مفتی حسین قاسمی, علماء دیوبند. جب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں, جب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, قلب مضطرب ہے, بہت پریشان ہے. روضہ رسول کو دیکھ کر کے اشعار کہتے ہیں, سلامت روضہ رسول کو دیکھ کر کے اشعار کہتے ہیں, ہو سگا مدینے میں میرا نام شمار, جیوں تو ساتھ سگا حرم کے تیل پھروں, مروں تو کھائے مجھے مدینے کے مور و مار. یہ عشق رسول ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر زندگی بسر ہو جائے, اور جب انتقال ہو
تو کسی اور سرزمین پر نہیں، مدینے کی سرزمین پر. یہ نہیں کہ مجھے دفن کر دیا جائے، مدینے کی سرزمین پر پڑا رہوں، چاہے چیونٹیاں کھا جائیں، چاہے کیڑے مکوڑے کھا جائیں، لیکن نبی کے محبت اور نبی کے عشق میں نبی کا جو شہر ہے اس کی مٹی میسر ہو جائے. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کیسا عشق رسول دیا تھا، نبی سے کیسی محبت تھی. جب حجاج کرام حج کے لیے آتے، حج جانے کے لیے جاتے اور حضرت کے پاس دعا کے لیے کہتے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، اللہ میرے سفر کو کامیاب کر دے. حضرت فرماتے دعا تو کروں گا لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے حضرت؟ شرط یہ ہے کہ جب مدینے سے واپس آنا تو مدینے کی خاک شفا لیتے آنا، مدینے کی مٹی لے کر کے آنا. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ اس مدینے کی مٹی کا کیا کرتے ہیں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں میری سرمےدانی کے اندر جو سرما ہے وہ سرما نہیں ہے، مدینے کی مٹی ہے، میں مدینے کی مٹی کو سرمے کی جگہ پر لگاتا ہوں. لاؤ کوئی ایسا عاشق رسول. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں. یہ وہ واحد عاشق رسول ہے جنہوں نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کے 18 سال تک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا ہے. اور آپ کے درس کا بڑا عجیب انداز ہوتا تھا. ہم لوگ جب یہاں حدیث پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. لیکن جب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کہتے تھے قال ھذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے تھے اس اللہ کے نبی نے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کلام ایسا ہے. ایک مرتبہ کا بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. وہاں مختلف دنیا کے مختلف ملکوں کے طلبہ تھے. اس میں کچھ طلبہ ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے حیات کے منکر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ نہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں اور بدن کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی کے جسم سے مٹی کا ملا ہوا ہے وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم سے جو حصہ مٹی کا ملا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ عرش پہ اللہ کی ذات نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اور یہاں پر نبی کا جسم بیعینی جس مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ جنت کی سرزمین سے بہتر ہے بلکہ عرش سے بھی بہتر ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو سمجھا رہے ہیں کہ اس روضہ رسول کے اندر پیارے آقا زندہ و جاوید ہیں، باقاعدہ طور پر حیات ہیں، حیات النبی کا عقیدہ ہمارا ہے. کچھ طلباء انکار کر رہے ہیں جو دوسرے مسلک کے تھے، وہ انکار کر رہے کہ نہیں مرنے کے بعد وفات کرنے کے بعد میں کوئی زندہ نہیں رہتا ہے. آپ دلیل دے رہے ہیں وہ طلباء کاٹ رہے ہیں، آپ دلیل دے رہے ہیں وہ طلباء کاٹ رہے ہیں. آپ پریشان ہوئے کہ ان طلباء کو کیسے سمجھایا جائے. یہ ہمارے اساتذہ نے واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا. مولانا حسین احمد مدنی دلائل دیتے جا رہے ہیں، طلباء کاٹتے جا رہے ہیں. اچانک نگاہ پڑی تو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے روضے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی قبر اطہر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے چہرہ گھما کے دیکھ رہے ہیں. مولانا نے فرمایا طلباء سے سنو، مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، دیکھو اللہ کے نبی سامنے زندہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی سامنے زندہ کھڑے ہیں، مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں. 18 سال کے بعد 18 سال تک وہیں پر بیٹھ کر کے نبی کے چبوترے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے. اور 18 سال کے بعد جب کسی حالات کی وجہ سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہاں سے مالٹا کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو نبی کے روضے کو دیکھ کر کے یہ شعر پڑھتے ہیں، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ
शौक अबू बकर, हमें भी आता हो वो जज्बे बिलाली। मेरे दोस्तों, ये अशआर किसी सच्चे आशिक के हो सकते हैं, झूठे आशिक के नहीं हो सकते हैं। अभी वो तालिब इल्म जो अशआर पढ़ रहा था, नबी अकरम शफी आदम दुखे दिलों का पयाम ले लो, ये किसके अशआर हैं? दारुल देवबंद के मुहतमिम हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं। और अशआर ऐसे हैं कि आप अगर पढ़ेंगे, ये वो अशआर हैं जो हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नबी के रोज़े के सामने खड़े होकर पढ़े थे। नबी अकरम शफी आदम दुखे दिलों का सलाम ले लो। मेरे दोस्तों, इस कदर आशिक उलमाए देवबंद, मेरे दोस्तों, मैं पूरे एतमाद के साथ में कहता हूँ, जो अल्लाह ने इश्क रसूल उलमाए देवबंद को दिया था, वो इश्क रसूल किसी और को हासिल नहीं। लेकिन अफसोस कुछ और चश्म नाबीना जिनकी कोई इल्मी सलाहियत नहीं, इल्मी कोई लियाकत नहीं, जिन्हें सही तरीके से बुखारी का एक सफा पढ़ना नहीं आएगा, अभी ला के बैठा दो, बुखारी खोल के रख दूंगा, अल्लाह के नबी की हदीसें खोल के रख दूंगा, हदीस का एक टुकड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, हदीस अल्लाह के नबी की हदीसों का एक सफा नहीं पढ़ सकते हैं। इन उलमाए अकाबिर देवबंद के ऊपर एतराज करते हैं कि ये गुस्ताख रसूल है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ये उलमाए देवबंद जो सच्चे आशिक रसूल हैं, जो नबी की मोहब्बत में जीने वाले, नबी की मोहब्बत में मरने वाले, नबी की मोहब्बत में मिटने वाले, नबी की मोहब्बत में जिनकी शामें हैं, नबी की मोहब्बत में जिनकी सुबह होती थी, नबी की मोहब्बत के साथ खाते थे, नबी की मोहब्बत के साथ उठते थे, जिनकी मेरे दोस्तों दुआएं वो आहोजारी थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते थे, आज उनके फर्जंद, उनके बेटे मौजूद हैं। मैंने खुद, मेरे चूंकि वो उस्ताद हैं, मैंने अपने उस्तादों की ज़बानी सुना है, अपने उस्तादों की ज़बानी, कि मौलाना जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते थे और दुआ मांगते थे, तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे पानी हांडी के अंदर खोल रहा हो। नबी के बारे में यही तो है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यही तो फरमाती है कि अल्लाह के नबी जब दुआ मांगते थे, जब रोते थे, तो ऐसा महसूस होता था जैसे हांडी खोल रही हो। ये सच्चे आशिक रसूल, जिनकी एक एक अदा नबी के मुताबिक थी, जिनका उठना बैठना नबी के मुताबिक था, सहाबा के मुताबिक था, मेरे दोस्तों, इनको गुस्ताख रसूल कहा जाए। इसका मतलब ये है कि कमी आपके अंदर है, कमी आपके अंदर है, जिन्होंने इन अकाबिर को समझा नहीं है। हमारे अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सच्चे आशिक हैं, नबी के सच्चे मुत्तबे हैं। कमी तुम्हारे अंदर है, तुमने इन अकाबिर को समझ नहीं पाया। कमी उन लोगों में है जिन्होंने इन अकाबिर की किताबों को नहीं समझ पाया। बाद लोग इनकी किताबों पर भी एतराज करते हैं कि उलमाए देवबंद ने ये लिखा है, उलमाए देवबंद ने ये लिखा है। मैं पूरे चैलेंज के साथ में कहता जा रहा हूँ, जब जरूरत पड़े बुला लीजिएगा, उन अकाबिर की एक सफा इबारत अगर पढ़ करके समझ करके सुना दे, तो जो आप बताइएगा इनाम आपकी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, इन अकाबिर की इबारतों को समझना आसान नहीं है। आप तिरमिजी पूरे हिंदुस्तान के सारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। तिरमिजी पे जो हाशिया है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का है। बुखारी सारे मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है। बुखारी के जो तर्जुमतुल बाब है, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना कासिम नानवी और हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई जाती है, हमारे मदरसे में सारे मदरसों में पढ़ाई जाती है, लेकिन उस पे अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हमारे अकाबिर की है। इन अकाबिर का इल्म ऐसा है, इनकी किताबों को पढ़ करके आप समझने में एतराज करें, ये बहुत गैर मुमकिन सी बात है, आपके बस की बात नहीं है। ये समंदर है, किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर एक के बस का नहीं, प्यारे जाओ। इन अकाबिर की किताबों को समझना कोई मामूली काम नहीं है। एतराज करना बहुत आसान है, एतराज तो कर सकते हो, लेकिन हकीकत ये है कि इन अकाबिर की किताबों को तुम्हें हवा भी नहीं लगी है। और जब इल्म से इतने कोरे हो, कुछ मालूम नहीं है, जब इन अकाबिर की किताबों को समझ नहीं सकते, आओ मेरे सामने, आओ बैठो, मैं समझाऊंगा मेरे अकाबिर ने क्या लिखा है, मेरे अकाबिर कैसे शान वाले थे, कैसे इल्म वाले थे। कमी इनके अंदर नहीं, कमी आपके अंदर है। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया, सुनाऊंगा आपको। एक मरतबा ईद का चांद निकला हुआ था, और पहले ये ज्यादा होता था
جب کچے مکان ہوتے تھے تو جب عید کا چاند نکلتا تھا تو گاؤں کی ساری عورتیں کنارے پر جمع ہو جاتی تھی چاند دیکھنے کے لیے. عید کا چاند نکلا ہوا ہے, گاؤں کی چند عورتیں چاند دیکھ رہی ہیں. اس کو بلا لیا, ریشما تم بھی آ جاؤ, گڑیا تم بھی آ جاؤ, ساری عورتیں جمع ہوئی ہیں. اتفاق سے چاند نظر آ گیا. عورتوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ چاند ہو گیا, عید کا چاند نظر آ گیا. ایک عورت اپنے بچے کو آبدس کرا رہی تھی, استنجا کرا رہی تھی. اس نے جلدی بلدی بچے کو استنجا کرایا اور چاند دیکھنے کے شوق میں دوڑتی ہوئی آئی اور یہاں تک کر کے, ایسے عورتیں ہاتھ رکھ کر کے دیکھتی نا, ایسے ہاتھ رکھ کر کے دیکھا, اس سے چاند کو نظر آیا لیکن ساتھ ساتھ میں بدبو بھی نظر آئی. اس کو بدبو بھی لگی کیونکہ ابھی بچے کا استنجا کرا رہی تھی, بچے کا پیخانہ دھلا رہی تھی. تو جو پیخانہ دھلا رہی, تھوڑا سا پیخانہ اس کے ہاتھ میں لگا رہ گیا ہوگا, تو اس نے ایسے چاند دیکھا اور چاند دیکھ کر کے کہا کہ عید کا چاند تو نظر آ گیا لیکن چاند بدبودار ہے. اس سال چاند اس سال بدبودار ہے. میرے دوستو, چاند بدبودار نہیں تھا بلکہ اس کی انگلی میں جو حلوہ لگا ہوا تھا وہ بدبودار تھا. چاند تو صاف ستھرا تھا. جو کہتے ہیں علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں, حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند کا مقام انہیں سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہ ہاتھ ہی رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں, وہ بدبودار ہیں, علماء دیوبند بدبودار ہیں. حلوہ وہاں لگا ہوا ہے. میرے دوستو, علماء دیوبند الحمدللہ دین کے سچے متبع ہیں, اتباع کرنے والے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اگر ایک بات کہی ہے تو یہ بات کہی ہے کہ ابتدا مت کرو, اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو, لیکن کوئی کام اور کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد مت کرو. ہم کسی اور چیز کے مخالف نہیں ہیں, ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں, ہم تو آئینہ دکھلا رہے ہیں. ہمارا کام ہے آئینہ دکھلانا. دیکھو اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے اعلان کر دیا ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اے لوگوں, یہ دین میں تمہارے سامنے لے کر کے آیا ہوں. فتح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ میں تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کرام کا موجود ہے. آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان کیا, صحابہ کرام سے پوچھا الا هل بلغت, الا هل بلغت, اللہ نے جو پیغام مجھے دیا تھا کیا میں نے پورا کا پورا پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. اے اللہ کے نبی, آپ نے پورا کا پورا دین پہنچا دیا. کتنا پورا دین؟ اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے اللہ کے حبیب, آج میں نے دین مکمل کر دیا. ایسا مکمل کیا ہے نہ کسی کو نقطہ ہٹانے کی اجازت ہے نہ نقطہ لگانے کی اجازت ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. اب اگر کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی دین مکمل نہیں ہوا, یہ چیز بھی دین ہونا چاہیے, یہ بھی شریعت ہونا چاہیے, یہی ہو رہا ہے. جو چیزیں دین نہیں ہیں, جو شریعت نہیں ہے, انہیں یہ کہہ کے کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی شریعت ہے, ان کے کرنے میں کیا حرج ہے. میں دوستوں میں آپ کو بتلاؤں حرج کیا ہے. آپ فجر کی نماز کے لیے آئے گرمیوں کے اندر جہاں چھوٹی رات ہوتی ہے, اور چھوٹی رات کے اندر جب فجر کی نماز کے لیے پہنچے, آپ یہ دل میں سوچے یار میں اپنی نیند کو چھوڑ کر کے آیا ہوں, گرمی کا وقت تھا, آنکھ نہیں کھل رہی تھی, اب میں آ کر کے 2 رکعت سنت کیوں پڑھوں گا, 4 پڑھ لوں, آپ کی نماز ہو جائے گی. ارے آپ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھ لیں, کیونکہ آپ گرمیوں کے اندر نیند قربان کر کے آئے, ہو جائے گی نماز. سردیوں کے زمانے میں بہت سخت سردی ہے, آپ نے بڑی مشکل سے اپنے بستر کو چھوڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, بڑی مشقت برداشت کرنے کے بعد آپ مسجد پہنچے ہیں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں نے نیند کو چھوڑا ہے, بستر کو چھوڑا ہے, گرم ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے, اب میں 2 رکعت کے بجائے 4 سنتیں پڑھ لوں, کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی. کسی عالم سے مسئلہ معلوم کر لیجئے. کیوں؟ جو نبی کا طریقہ تھا وہ 2 رکعت پڑھنے کا تھا. اگر آپ
چار پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر جو دین ہے جو شریعت ہے اگر آپ اس میں زیادتی کریں گے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کے اندر اگر آپ کمی کریں گے بات نہیں مانی جائے گی. آپ کہیں حرج کیا ہے بھائی 2 رکعتیں سنت ہے 4 پڑھ لی جائیں. حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ گئے ہو. خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا بھٹکتا ہی رہے گا وہ کبھی منزل نہ پائے گا. نبی کے طریقے میں کامیابی ہے میرے دوستو. صحابہ کو جو اللہ نے کامیاب کیا تھا نبی کے طریقے کی وجہ سے کامیاب کیا تھا. یاد رکھیے دین میں نئی بات ایجاد کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. میں نے جو حدیث پڑھی تھی خطبے کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آگے آپ نے فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا تمام کاموں میں جتنے برے کام گناہ کے کام ہیں ان تمام برے کاموں میں اگر کوئی سب سے برا کام ہے وہ دین کے اندر نئی بات کو پیدا کرنا ہے. بے شک. کیوں میرے دوستو؟ زنا کرنا بھی حرام ہے, شراب پینا بھی حرام ہے, قتل کرنا بھی حرام ہے, چوری کرنا بھی حرام ہے, ڈاکہ ڈالنا بھی حرام ہے, غیبت کرنا بھی حرام ہے, جھوٹ بولنا بھی حرام ہے, چغلیاں کرنا بھی حرام ہے. یہ جتنے حرام کام ہیں سود لینا حرام ہے, بیاج دینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے. لیکن یاد رکھیے جتنے بھی حرام کام ہیں ان تمام حرام کاموں سے بڑھ کر کے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو دین نہیں ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اگر ایک آدمی شراب پی رہا ہے وہ جانتا ہے کہ غلط ہے لیکن اس کی عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے شراب پی رہا ہے. جب انسان یہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, شرابی سے اگر آپ پوچھیں بھائی شراب پیتے ہو یہ تو غلط کام ہے, وہ کہے گا کیا بتائیں غلط کام ہے, میں جانتا ہوں لیکن میری عادت پڑی ہوئی ہے. ایک جواری ہے وہ جوا کھیل رہا ہے اس کی لت پڑی ہوئی ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ جوا اچھا کام نہیں ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ اپنے نفس کا غلام بن گیا لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے. ایک آدمی چوری کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے اچھا کام نہیں ہے لیکن اس کی مجبوری ہے, کوئی مسئلہ ہے وہ چوری کر رہا ہے. جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے گا تو ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے. لیکن جو آدمی ایک ایسے کام کو جو دین نہیں ہے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے گا. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. چونکہ بدعتی کو توبہ کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ یہ کام غلط سمجھ کے کرتا تو ہو سکتا ہے راہ راست پہ آ جاتا, لیکن ایک بدعتی جب اس کام بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ یاد رکھیے جو آج نئے نئے طریقے دین کے اندر پیدا کیے گئے ہیں, کچھ چھوٹے موٹے ملاؤں نے جو طریقے پیدا کیے ہیں دین کے اندر, یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے. ہمیشہ یاد رکھیے یہ دین نہیں گمراہی ہے. اس لیے کہ دین کے اندر نہ تو ذرہ برابر اس میں کچھ نقطہ رکھنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی نقطہ ہٹانے کی گنجائش ہے. اور دین فرش پہ نہیں بنتا ہے, زمین پہ نہیں بنتا ہے. چل تار لگا ہوا پر تیار دیکھو. ارے تار ہمیشہ تار صحیح کہ دین فرش پہ نہیں بنتا ہے عرش سے نازل ہوتا ہے. بے شک یہاں پر بیٹھ کر کے اگر کہانیاں بنا لی جائیں اور اس کو دین بتا دیا جائے یہ دین نہیں ہوگا. دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے
نبی کے سینے پہ نازل ہوا ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، تابعین نے اس پہ عمل کیا ہے، تبع تابعین نے اس پہ عمل کیا ہے، ائمہ نے اس پہ عمل کیا ہے، محدثین نے اس پہ عمل کیا ہے، وہ دین ہے میرے دوستو، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بیٹھ کر کے اگر باتیں بناؤ گے یہ دین نہیں ہوگا بلکہ یہ بدعت ہوگا۔ بہت سارے لوگ عوام کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی پنکھا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی نیا بنا ہوا ہے، یہ بھی بدعت ہونا چاہیے۔ پکا مکان اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آج پکے مکان بن رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اس کا فیصلہ اللہ کے نبی نے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نئی بات پیدا کرے گا وہ مردود ہے۔ دنیا میں نئی بات تو ہوتی رہتی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی، آج موجود ہیں، آج گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، موبائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور دنیا میں نئی بات کا ہونا یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، نہ یہ بدعت ہے نہ اس کو غلط کام ہے۔ ہاں اگر دین میں نیا کام کر رہے ہو تو یہ بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ گویا کہ نعوذ باللہ سب سے پہلے آپ اللہ پر الزام لگاتے ہو۔ اگر کوئی ایسا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں نہیں اتارا، اپنے حبیب کو نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا، صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا، گویا کہ آپ یہ کہتے ہو یہ دین تھا لیکن اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا تو اللہ نازل فرما دیتا۔ اگر دین تھا کہ اللہ نہیں جانتا یہ دین ہے، سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ اللہ کو قرآن پاک میں اتارنا چاہیے تھا، لیکن نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، ہمیں معلوم تھا لہذا ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا الزام اللہ کے نبی پر ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا الا هل بلغت، کہ میں نے سارا پیغام پہنچا دیا، سارا دین پہنچا دیا۔ صحابہ کہہ رہے ہاں اللہ کے نبی آپ نے سارا دین پہنچا دیا ہے، آپ کہتے ہو نہیں نہیں سارا دین نہیں پہنچا ہے، ابھی دین میں یہ بھی باقی ہے، وہ باقی ہے، ایسا کرنا باقی ہے، ویسا کرنا باقی ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی گھر پہ میت ہو جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے احادیث کو پڑھ کے دیکھیے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھیے، احادیث کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے۔ اگر کسی گھر میں انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کے بھیج دو، اس لیے کہ وہاں صدمہ پہنچا ہوا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر پہ اپنی ازواج سے کہا اسنعوا لآل جعفر طعاما، اہل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اور یہ کھانا بنا کر کے جعفر کے گھر والوں کے لیے بھجوا دو، اس لیے کہ وہ لوگ ان کو صدمہ پہنچا ہوا ہے، اس صدمے کی وجہ سے وہ غم کے اندر ہیں، مشغول ہے، تم کھانا بنا کے وہاں بھجوا دو۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہاں الٹا ہو رہا ہے، جس کے گھر انتقال ہوا اس سے کہا جا رہا ہے تم بریانی بنواؤ، تم دیگے چڑھاؤ، تم پھل فروٹ لے کر کے آؤ۔ اب بیچارہ وہ غم کے اندر ہے، صدمے کے اندر ہے، لیکن پیٹ پجاری مولویوں نے ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ بیچارہ اسی کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، تم تیجا کراؤ، تم 40واں کراؤ، تم 10واں کراؤ، تم 20واں کراؤ۔ میرے دوستو یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کا انتقال نہیں ہوا ہے، کہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابیات کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے دنیا سے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کا تیجا کرایا، کیا 40واں کرایا، کیا 10واں اور 20واں کرایا، کیا سالانہ برسی کرائی؟ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کا تیجا ہوا، کہ اللہ کے نبی کا 40واں ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، آپ کے سامنے کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی تیجا 40واں ہوا ہو؟ پورے صحابہ کرام کی زندگی کو میں پورے اعلان کے ساتھ میں کہتا ہوں، نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو، کبھی اگر تیجا 40واں ہوا تو جا کے دکھا دو۔ یہ دین ہے۔ آپ کہیں بھائی ہم کر رہے ہیں کیا حرج ہے؟ ہم کر رہے ہیں، میت کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ یہی مسئلہ ہے۔ حرج بہت بڑا ہے، آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہو، جبکہ دین سے اس
کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہوتا, نبی کے سامنے نبی کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی اس کا تیجا بھی کرتے, 40واں بھی کرتے, 10واں بھی کرتے, 20واں بھی کرتے. نبی کے سامنے آپ کی دو بیٹیوں کا انتقال ہوا, نہ آپ نے تیجا کیا نہ 40واں کیا. نبی کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا, طیب و طاہر کا انتقال ہوا, نہ کوئی تیجا ہوا نہ 40واں ہوا. یہ کہاں سے آپ لے کر کے آ گئے؟ صحابہ کرام 100 سال تک اس دنیا کے اندر رہے ہیں. 100 سال میں صحابہ کرام نے کبھی کسی کا تیجا کرایا, نہ 40واں کرایا, نہ 10واں اور 20واں کرایا. صحابہ کے بعد اماموں کا زمانہ ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. مسلک کے 4 امام گزرے ہیں اور چاروں اماموں کے ہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 لاکھ مسائل کا استنباط کیا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 لاکھ مسائل نکالے ہیں. ان 7 لاکھ مسائل میں ایک مسئلہ بھی تیجے کا نہیں ہے, ایک بھی 40ویں کا نہیں ہے, ایک بھی برسی کا نہیں ہے. جو 7 لاکھ مسائل کو بیان کر رہا ہے, اپنے وقت کا سب سے بڑا امام ہے, صحابہ کا شاگرد ہے, حضرت انس بن مالک سے روایت کرنے والا ہے, 2-3 واسطوں کے ذریعے اللہ کے نبی کا شاگرد ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت حماد کے استاد ہیں ابراہیم نخعی کے استاد ہیں حضرت علقمہ کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی رسول ہیں, اور حضرت عبداللہ بن مسعود شاگرد ہیں اللہ کے نبی کے. کوئی تیجے کا مسئلہ نہیں, کوئی 40ویں کا مسئلہ نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی بخاری شریف, جس کے بارے میں فیصلہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اہم ترین کتاب بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے سارے احادیث کو بیان کیا ہے, تقریباً 4000 احادیث کو بیان کیا ہے. ایک روایت میں تیجا نہیں, ایک روایت میں 40واں نہیں, ایک روایت میں 10واں اور 20واں نہیں. سیاہ ستہ کی 6 کتابیں لکھی گئی ہوئی ہیں. کسی کتاب کے اندر لا کے دکھاؤ مجھے, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. کہاں سے دین لے کر کے آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, ایک عید منائی جائے گی, جشن عید میلاد النبی. جشن عید میلاد النبی کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا محمد برتھ ڈے. محمد برتھ ڈے جشن کے معنی ہوتے ہیں خوشی, ماحول. عید میلاد النبی اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ برتھ ڈے تو بولتے ہیں. برتھ ڈے کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, تابعین کا طریقہ ہے, تابع تابعین کا طریقہ ہے, ائمہ کا طریقہ ہے, محدثین کا طریقہ ہے. یہ طریقہ انگریزوں کا طریقہ ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ لفظ بدل کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنی عیدیں ہوتی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 عیدیں ہوتی تھی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. 100 سال صحابہ کرام رہے ہیں, جس میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت رہی ہے. کتنی عیدیں منائی گئی؟ 2 عیدیں منائی گئی. حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی, 2 عیدیں منائی گئی. حضرت عثمان غنی کی خلافت آئی, 2 عیدیں منائی گئی. حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت آئی, 2 عیدیں منائی گئی. حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا, 2 عیدیں منائی گئی. حضرت حسن حسین کا زمانہ آیا, 2 عیدیں منائی گئی. اس کے بعد تابعین کا دور چلا ہے, ائمہ نے مسائل کو لکھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کتابیں لکھی ہیں, بے شمار کتابیں ہیں. جتنی کتابیں ہیں سب میں 2 عیدوں کا ذکر ہے, عید الاضحیٰ, عید الفطر. امام شافعی کے مسلک کے ماننے والوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں, صرف 2 عیدوں کا ذکر ہے, عید الاضحیٰ, عید الفطر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے رہنے والے تھے, ان کے ہزار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, 2 عیدوں کا ذکر ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ. امام احمد بن حنبل کے یہاں بڑی بڑی موطا احمد لکھی گئی, 47 جلدوں کے اندر 2 عیدوں کا ذکر ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ محدثین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, امام بخاری نے 2 عیدوں کا ذکر کیا ہے, امام مسلم نے 2 عیدوں کا ذکر کیا ہے, امام ترمذی نے 2 عیدوں کا ذکر کیا ہے, ابن ماجہ میں 2 عیدوں کا ذکر ہے, ابن سنن نسائی میں 2 عیدوں کا ذکر ہے, تحاوی میں 2 عیدوں کا ذکر ہے.
کتابیں لکھی گئی. طبقات ابن سعد میں 2 عیدوں کا ذکر ہے. جتنی کتابیں لکھی محدثین نے, ائمہ نے, یہ سارے کے سارے گمراہ تھے. 2 عیدیں لکھ کے چلے گئے. یہ تیسری عید آپ نے نہیں لکھ پائی. یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ اور کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہزاروں عیدیں کیا ہے پڑھا جاتا ہے. ہزاروں عیدیں نثار جس پہ وہ عید ربیع الاول یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو جشن عید میلاد النبی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, چاہے وہ ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں, کسی مسلک کے ماننے والے ہوں, آپ عوام کو گمراہ مت کرو. عوام سیدھی سادھی بولی بالی ہے. ان کو وہ بات بتاؤ جو قرآن کے ذریعے ثابت ہے. انہیں وہ بتاؤ جو حدیث کے ذریعے ثابت ہے. انہیں وہ بتاؤ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. انہیں وہ بتاؤ جو صحابہ نے کیا ہے. انہیں وہ بتاؤ جو تابعین نے کیا ہے. انہیں وہ بتاؤ جو تبع تابعین نے کیا ہے. انہیں ادھر ادھر مت بہکاؤ, ورنہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا, عوام کا ہاتھ ہوگا. آپ کا گریبان ہوگا. آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہو, نئی نئی باتیں لا کر کے دین میں پیدا کر رہے ہو. معلوم ہے قیامت میں کتنا بڑا انجام ہوگا. قیامت کا منظر ہوگا. حدیث ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کے چہرے وضو کے آثار سے منور ہوں گے. چہرہ چمک رہا ہوگا, ہاتھ چمک رہے ہوں گے, پیر چمک رہے ہوں گے, لیکن فرشتے ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرشتوں کو روکیں گے, ارے یہ میرے امتی ہیں, انہوں نے وضو کیا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, ان کے چہرے آثار وضو کی وجہ سے روشن ہیں. دیکھو چہرہ چمک رہا ہے, ہاتھ چمک رہے ہیں, سر چمک رہا ہے, پیر چمک رہے ہیں, تم انہیں جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ واقعی مسلمان تھے, انہوں نے وضو بھی کیا تھا, نمازیں پڑھی تھی, انہوں نے سجدے بھی کیے تھے, لیکن ایک بہت برا کام آپ کے پیچھے کیا تھا. اللہ کے نبی پوچھیں گے کیا؟ کہیں گے کہ اللہ کے نبی جب آپ دنیا میں نہیں تھے, انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے دین میں شامل کیے تھے. لوگوں سے کہا تھا کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, حالانکہ وہ دین نہیں تھا. اے اللہ کے نبی, یہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بدعت کو پیدا کیا ہے. معلوم ہے اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ سوکن 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 لے جا اٹھا کے جہنم میں ڈال دو, ان کا میرا کوئی تعلق نہیں, ان کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت کا سیدھا راستہ جہنم ہے. بدعت کا سیدھا راستہ جہنم ہے. اس لیے میرے دوستو, میں آپ کے پاس ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ آپ سنت پر عمل کرو. جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں آج ان کا مذاق بنا رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایلچی بن کر کے مکے والوں کے پاس گئے, چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے, اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے, اللہ کے نبی نے حکم بنا کر کے ایلچی بنا کر کے بھیجا, تو آپ کا ازار جو آپ پہنے ہوئے تھے حدیث میں الی انصاف ساقی, آدھی پنڈلی تک تھا. جو آپ کے چچاداد بھائی تھے وہاں جا کر کے رکے. جب ان لوگوں نے آپ کا ازار دیکھا, پیجامہ دیکھا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہے اور الی انصاف ساقی آدھی پنڈلی تک ہے, تو کہا عثمان غنی تم جانتے ہو یہاں جو سرداران مکہ ہیں, ابو جہل ہیں, یہ دوسرے سرداران مکہ ہیں, یہ سارے کے سارے ٹخنے کے نیچے پیجامہ پہنتے ہیں. اگر تم یہاں تک پیجامہ پہن کے جاؤ گے یہ تم سے بات نہیں کریں گے, تمہارا مذاق بنائیں گے, تمہاری توہین کریں گے. کیا فرمایا حضرت عثمان غنی نے؟ سنو, میرا مذاق بنانے دیجئے, مجھ سے بات کرنا چاہیں تو کریں, نہیں کریں گے کوئی غرض نہیں ہے. ہاکذا عبرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے نبی کا اظہار یہی پر دے چکا ہوں, یہاں سے نیچے نہیں ہوگا. آج بھی وہ لوگ جو کفار مکہ اور سرداران مکہ کے ملنے جلنے والے ہیں, ان سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے پیجامے زمین پہ گھسٹ رہے ہیں
اور کن کا مذاق بنا رہے ہیں؟ جو حضرت عثمان غنی کے ماننے والے ہیں، جو حضرت عثمان غنی کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے عاشق تھے، جن لوگوں کا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے تھا انہوں نے ان کا مذاق بنایا۔ الحمدللہ علماء دیوبند اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، ان کا پاجامہ ٹخنوں کے اوپر ہے۔ جو ابو جہل اور ابو لہب کے ماننے والے ہیں وہ ان کا آج بھی مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ سنت تو چلی آ رہی ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے۔ ہمیں دیکھنا میرے دوستو یہ ہے کیا نبی کا طریقہ ہے، کیا سنت ہے، ہمیں کس طریقے کی اتباع کرنا چاہیے اور کس طریقے سے بچنا چاہیے۔ بس ایک پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ سنت کی اتباع کرنا، سنت پہ عمل کرنا اور نئے کاموں سے دور رہنا۔ لیکن میرے دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وہ ہوں، میں باہر کا ہوں، تقریر کر کے بتائیے اس سے زیادہ آگ لگا کے چلا جاؤں، بتائیے جتنی گالیاں وہ دیتے ہیں 10 گنا دے دے کے چلا جاؤں، میں چلا جاؤں گا، جو باہر کا ہے وہ چلا جائے گا۔ آپ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خاندان والے ہیں، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا پھوپھا ہے، آپ لوگ آپس میں لڑو گے، آپ لوگ آپس میں لڑو گے، نقصان آپ کا ہوگا۔ میں تو باہر کا ہوں، چلا جاؤں گا۔ اس لیے کوئی ایسی بات مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی برائی مت کرو، جو صحیح بات ہے قرآن و حدیث کی وہ امت کے سامنے پیش کرو۔ اگر گالیاں دو گے، برائیاں کرو گے تو یاد رکھو ہم نے تو خالی ابھی برف پلٹا ہے، ابھی پوری کتاب باقی ہے، ابھی خالی برف پلٹا ہے، پوری کتاب باقی ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آگے کے لیے موقع رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔